السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، آج ہم بات کریں گے حضرت شیخ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ حضرت شیخ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سلطان الطریقت ہیں، گنج حقیقت ہے اور برہان شریعت ہے۔ آپ سعادت حسنی سے ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب چند واسطوں سے حضرت سیدنا زید شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن امیر المومنین حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منتہی ہوتا ہے۔ آپ کے آباء و اجداد غزنی کے رہنے والے تھے۔ آپ کے دادا کا نام حضرت علی ہے۔ آپ کے والد ماجد کا نام حضرت عثمان رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ غزنی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام علی ہے۔ حجویر شہر کا نام نہیں ہے بلکہ غزنی کے ایک محلے کا نام ہے، اس لیے آپ علی حجویری کے نام سے مشہور ہے۔ آپ کی کنیت ابو الحسن ہے۔ آپ داتا گنج بخش کے لقب سے مشہور ہیں۔ خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب لاہور میں رونق افروز ہوئے تو آپ کے مزار مبارک پر اعتکاف فرمایا، اور جب رخصت ہوئے تو آپ نے یہ اشعار پڑھے: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل آرا رہنما۔ اس روز سے آپ داتا گنج بخش کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ علوم ظاہری کی تحصیل سے فارغ ہو کر علوم باطن کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ کے استاد شیخ ابو القاسم آپ سے فرماتے تھے: فقیر کے لیے حاضری مرشد سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ فقیر کو چاہیے کہ حاضری مرشد کی رکھے۔ مرشد وہ ہوتا ہے جو کہ غواص ہو، نہ کہ متصل۔ فقیر کو چاہیے کہ اگر اپنے میں قوت پائے تو تب بیعت کرے، اور اپنے میں قوت نہ ہو تو بیعت نہ کرے، ورنہ دونوں خراب ہوں گے۔ آپ شیخ ابو الفضل بن حسن کے مرید ہیں۔ وہ مرید حضرت شیخ خضری کے اور وہ مرید حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں۔ آپ نے خراسان، مادرہ، النہر وغیرہ کی سیر و سیاحت فرمائی، بہت سے درویشوں سے ملے اور بہت سی برگزیدہ ہستیوں سے استفادہ کیا۔ حضرت شیخ ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ ابو سعد ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ ابو القاسم رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی فیض سے مستفید ہوئے۔ آپ اپنے پیر و مرشد کے حکم سے ہندوستان تشریف لائے۔ واقعہ اس طرح ہے کہ آپ نے ایک رات اپنے پیر و مرشد کو خواب میں دیکھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ تم لاہور جاؤ، تم کو لاہور کا قطب بنایا گیا ہے۔ آپ نے خواب ہی میں اپنے پیر سے فرمایا کہ لاہور میں پہلے سے خواجہ حسن زنجانی رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں، ان کی موجودگی میں میرا لاہور جانا بیکار ہے۔ آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو جواب دیا کہ بحث و مباحثے کی ضرورت نہیں، دیر نہیں لگانا چاہیے، جلد روانہ ہو جاؤ۔ حکم پاتے ہی لاہور روانہ ہوئے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آپ سلطان مسعود بن سلطان محمود غزنوی کے لشکر کے ساتھ ہندوستان تشریف لائے، اور بعض لوگ اس سے مستفید نہیں ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ شیخ احمد جمادی سرخسی اور شیخ ابو سعید حجویری کے ہمراہ ہندوستان تشریف لائے۔ لاہور میں پہنچ کر رات ہو جانے کی وجہ سے آپ نے شہر سے باہر قیام کیا۔ صبح کو جب شہر میں داخل ہوئے
تو ایک جنازہ آتے دیکھا۔ جب لوگوں سے پوچھا تو آپ کو معلوم ہوا کہ یہ جنازہ حضرت شیخ حسن زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اب آپ کو معلوم ہوا کہ پیر و مرشد کے فرمان میں کیا مصلیت تھی۔ آپ نے لاہور میں مستقل سکونیت اختیار فرمائی اور تعلیم و تلقین، رشد و ہدایت میں مشغول ہوئے۔ آپ نے 465 ہجری میں اس جہاں فانی سے سفر آخرت فرمایا۔ بعض کے نزدیک آپ کا وصال 456 ہجری میں ہے۔ مزار پر انوار لاہور شریف میں موجود ہے۔ آپ خطب زمانہ تھے، ذکر و فکر، مراقبہ اور عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتے تھے، دنیائی علائش سے پاک و صاف تھے۔ آپ سے بندگان خدا کو بہت فیض پہنچا۔ آج بھی کئی لاکھوں لوگ آپ سے فیض پا رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک پاتے رہیں گے۔ آپ ایک عالم بھی تھے، آپ نے بہت سی کتابیں لکھی۔ آپ کی تصانیف منہاج الدین، البیان، اثر الخیر اور کشف الاسرار اور کشف المحجوب ہے۔ آپ شاعر بھی تھے۔ آپ کی تعلیمات معرفت کا خزانہ ہے۔ نفسانی غرض، آپ فرماتے ہیں جس کام میں نفسانی غرض آ جائے اس سے برکت اڑ جاتی ہے اور دل راستی اور آزادی کے راستے سے نکل کر کجی اور پابندی میں آ جاتا ہے۔ یہ صورت دو حال سے خالی نہیں، یا تو نفس کی غرض پوری ہوگی یا نہ ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں جو کوئی صوفیوں کی صحبت کا ارادہ کرتا ہے وہ 4 معنوں سے باہر نہیں ہوتا۔ بعض کو باطن کی صفائی، دل کی روشنی، طبیعت کی پاکیزگی، مزاج کا اعتدال، نیک خصلت کی صحبت ان کے بھیدوں سے دیدار دیتی ہے تاکہ تحقیق کرنے والوں کا قرب اور ان کی بزرگی کی بلندی دیکھی۔ ان کے حال کی ابتدا احوال کے کشف حرص سے الگ ہونے اور نفس سے منہ پھیر لینے پر ہوتا ہے، اور بعض دوسروں کو بدن کی بہتری کا سکون اور پاکی، سینے کی سلامتی ان کے ظاہر سے دیدار دیتی ہے تاکہ شریعت کی اختیار کرنے اور اسلام کے ادبوں کو نگاہ رکھنے اور ان کے معاملوں کی خوبی کو دیکھیں، اور ان کے حال کی ابتدا اور مجاہدہ اور معاملے کی خوبی پر ہوتا ہے، اور بعض دوسروں کو انسان کی مروت آپس میں میل کرنے، خصلت کی خوبی ان کے فعلوں کی طرف راستہ دکھلاتی ہے تاکہ ان کی زندگی کے ظاہر کو مروت سے آراستہ دیکھے۔ بڑوں کے ساتھ عزت سے، چھوٹوں کے ساتھ جواں مردی سے، اور اپنے نزدیکوں کے ساتھ خوشی سے زیادہ طلبی سے آسودہ اور قناعت پر آرام کیا ہوا ہو، اور اس سے ان کی صحبت کا ارادہ کریں اور کوشش اور محنت اور دنیا کے طلب کرنے کا طریقہ اپنے پر آسان کریں۔ بعض دوسروں کو طبیعت کی سستی، نفس کی خودآرائی اور سرکشی، اسباب کے موجود ہونے کے سوا، ریاست کی خواہش، بزرگوں کے بغیر صدر نشینی کا ارادہ، بغیر علم کے خصوصیات پانے کی تلاش،
ان کے فالوں کی طرف راستہ دکھلاتی ہے اور سمجھتے ہیں کہ اس ظاہری کے سوا اور کوئی کام نہیں۔ صوفیوں کی صحبت کا ارادہ کرتے ہیں اور وہ خلق اور آدمیوں کی رعایت اور خوشامد کرتے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں حق کی بات نہیں ہوتی اور تنہائی میں مجاہدہ کرنے سے طریقت کے طلب کرنے میں کچھ نہیں ہوتا۔ یہی چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی ایسی عزت کریں جیسے خداوند تعالیٰ کے خاصوں کی۔ صوفیوں کی صحبت اور تعلق سے چاہتے ہیں کہ اپنی آفتوں کو ان کی اصلاح میں چھپائیں اور ان کا جامہ پہنیں۔ یہ جامہ جو بغیر معاملے کے ہوتا ہے، ان کے جھوٹ پر زور سے پکارتا ہے کہ یہ فکر اور غرور کا لباس ہے، قیامت کے دن حسرت کا باعث ہے۔ مجاہدہ نفس، آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نفس کے مجاہدے کو جہاد پر بزرگ رکھا ہے، کیونکہ اس کا رنج زیادہ ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ نفس کا مجاہدہ حرص و ہوا کا دور کرنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں فقیر کو چاہیے کہ بادشاہوں اور حاکموں کی آشنائی و معرفت کو سخت خطرناک سانپوں اور بڑے بھاری اژدہوں کی معرفت و آشنائی سمجھے، کیونکہ جب بادشاہ کا تقرب فقیر کو حاصل ہوا تو جانے کہ اس کا اژدہا اور توشہ برباد ہو گیا۔ جب ترکی ٹوپی تو نے سر پر رکھ لی تو اس سے کچھ فقیری حاصل نہیں ہوتی، اور ہاں کافروں کی ٹوپی سر پر رکھ لے اور فقیر صادق ہو جا، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کی رضا ہو اس پر مستقل اور قائم رہے۔ آپ فرماتے ہیں اول توبہ گناہوں کو کھا جاتی ہے، دوم جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے، سوم غیبت عمل کو کھا جاتی ہے، غم عمر کو کھا جاتا ہے، صدقہ بلا کو کھا جاتا ہے، غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، پیشمانی سخاوت کو کھا جاتی ہے، اور تکبر علم کو کھا جاتا ہے، نیکی بدی کو کھا جاتی ہے، ظلم عدل کو کھا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں دولت کو ایک عذاب جان اور اس کو اہل فاقہ لوگوں کو دے دے اور تصدیق کر، کیونکہ آخر خبر میں کیڑے کھائیں گے، اور اگر تو نے یہ بخشش میں دے دے تو یہ تیرے دوستدار رہیں گے۔ طالب کو چاہیے کہ خود پسندی، شقی، تکبر کو چھوڑ دے اور ان کو اپنے وجود سے بالکل نکال دے۔ مبتدی کو چاہیے کہ وہ سما کے نزدیک نہ جائے اور اس سے کنارہ کش رہے۔ دنیا ایک کشتی ہے جو کہ پانی پر ہو، اور ملک ہے جو بے آب ہو۔ تو غوطہ خور ہو جا، غرق ہو جانے والا مت ہو۔ دنیا کو بہت ہی ادنا اور ذلیل و حقیر جان۔ طالب عقبہ کا مت ہو، عقبہ کو یعنی عذاب سمجھ۔ طالب مولا کار ہو، کیونکہ اس کا طالب مسکر اور دانا بہادر ہوگا۔ آپ کی بے شمار کرامتیں ہیں، جس میں ادنا کرامت یہ ہے، لاہور میں سکونیت اختیار کرنے کے بعد آپ نے ایک مسجد تعمیر کرانا شروع کی۔ مسجد کی سمت قبلہ رو نہ ہونے کی وجہ سے علماء نے اعتراض کیا، آپ نے کسی کے اعتراض کا جواب نہ دیا۔ اس مسجد کی محراب جنوب کی طرف معلوم ہوتی تھی۔ مسجد کا تعمیر کا کام ہوتا رہا۔ جب مسجد بن کر تیار ہو گئی، آپ نے علماء مشائخ کو بلایا، سب نے وہاں نماز پڑھی۔ آپ نے امامت فرمائی۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ نے حاضرین سے فرمایا کہ ذرا غور کریں کہ کعبہ کس طرف واقع ہے۔ آپ نے توجہ فرمائی، حجابات اڑ گئے،
سب نے دیکھا کہ کعبہ سامنے اور مسجد کے سمت صحیح ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ تھی آپ کے حالت زندگی کے بارے میں کچھ واقعے۔ انشاءاللہ آگے ہم اور بزرگان دین کے واقعے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو بہت پسند آیا ہو، اور آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے، شیئر کیجیے اینڈ سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔